میرے آقا ہم پہ کرم ہو یا رسول اللہ، صدقے میں غوث پاک کے میرے آقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم ورعوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے جس طریقے سے میں پڑھاؤں عشق و مستی میں ڈوب کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں محبتوں کے ساتھ پیش کریں، پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے ضمن میں جو بھی معروضات پیش کروں اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ بھی میں کہوں سب سے پہلے مجھے اور بعد جملہ سامعین کو اس پر عمل کرنے کا موقع عطا فرما، اور اے رب کعبہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ پروردگار، تیری خاطر کسی سے محبت کرنے اور تیری خاطر کسی سے ناراض رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے مولا اس سال جو حجاج تیرے پاک گھر کے طواف کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، مولا ان آنے والوں میں جو کوئی تیرا مقبول بندہ ہو، مولا اس کے صدقے ہمیں بھی آئندہ سال حج مبرور کی لذتوں سے اور اس سفر سے مالا مال فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور بے پناہ احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پھر ایک مرتبہ اپنے اس ہفتہ واری اجتماع میں کچھ سننے، سنانے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہوں، گزشتہ ہفتے ہم نے اس موضوع کا آغاز کیا تھا، اور گزشتہ ہفتے ہم نے تمہیدی گفتگو کی تھی، اور ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اللہ رب العزت کی محبت جب تک کہ بندے کے سینے میں ہم صحیح طور پر نہیں بٹھا سکیں گے، اپنے سینے میں صحیح طور پر نہیں بٹھا سکیں گے،
تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت تک ہم اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی نہیں کر سکتے، اور یہ ہم اور آپ جو اپنے آپ کو ہم اللہ کا بندہ کہتے ہیں، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بندگی جو ہے، جسے ہم اور آپ بندگی کہتے ہیں، اور اللہ کو اپنا اللہ رب العزت کے حوالے سے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ بندے کے معنی اطاعت کرنے والا، بندے کے معنی فرما برداری وفاداری کرنے والا۔ بندے کے معنی ہوتے ہیں غلام کے، اگر ایک لغوی معنی آپ لے لغوی معنی، تو بندے کے معنی غلام کے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ غلام اس بندے کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک کا بڑا وفادار ہو، اپنے مالک کے احکام کا پابند ہو۔ اور اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مالک جو کہے بندہ اس کو تسلیم کرے، مالک جو کرنے کے لیے کہے بندہ وہ کرتا نظر آئے، جس سے رک جانے کے لیے کہے بندہ اس سے رکتا نظر آئے، اسی کو بندہ کہتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کی محبت بندے کے سینے میں آج بٹھانے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے بندے کا رشتہ کتنا گہرا ہے، اللہ سے بندے کا رشتہ یہ کتنا مضبوط ہے، یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑا رشتہ آج یہ آنے والی نسلوں کے سینوں میں، ہماری نسلوں کے اندر، اور ابھی جو ہمارے قوم مسلم کے نوجوان بچے، نوجوان بچیاں خاص طور پر ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹے بیٹی، سب سے بڑا رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ اللہ کا رشتہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کا رشتہ اپنی جگہ، میاں بیوی کا رشتہ اپنی جگہ، اولاد کا رشتہ اپنی جگہ، اور دنیا کے خونی رشتے یہ اپنی جگہ، لیکن یہ یاد رکھیے گا تمام تر دنیا کے رشتے جو وجود میں آئے ہیں وہ اسی رشتے کے صدقے آئے ہیں۔ بندہ جب تک اس رشتے کی اہمیت کو واضح نہیں کرے گا، اور بندہ جب تک کہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں کہے گا، تو یہ یاد رکھیے کہ اگر بندہ اللہ رب العزت کا صحیح طور پر بندہ بن گیا اور اس نے اس رشتے کو نبھانا شروع کیا، تو یہ یاد رکھیے جہاں اس رشتے کے تقاضوں کو بندے نے پورا کرنا شروع کیا، تو یہ یاد رکھیے گا یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ سب سے افضل رشتہ ہے، سب سے اعلیٰ رشتہ ہے۔ تو جب اس رشتے کے تقاضوں کو بندہ پورا کرے گا تو ہر رشتے کے تقاضے بندہ خود بخود پورا کرتا نظر آئے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس رشتے کی جو بنیاد ہے، جو معیار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ یہ کہ جیسا کہ میں نے کچھ تمہیدی باتیں گزشتہ ہفتے بھی کہی تھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کی بنیاد کو جو سمجھایا وہ یہ الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اس محبت کا معیار ہے، یہ اس محبت کا تقاضا ہے۔ بندہ جب تک کہ یہ تقاضا پورا نہیں کرے گا، یہ یاد رکھیے گا کہ اس معیار کو بندہ جب تک حاصل نہیں کرے گا، وہ اللہ رب العزت کی محبت کو کما حق حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آج کی اس گفتگو کے اندر، اس مختصر سے وقت کے اندر، ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رشتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک، اللہ اور اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا اہم تھا، اور جو ان رشتوں کے تقاضوں کو پورا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने उसके लिए क्या क्या बशारतें अता फरमाई। और आज भी अगर कोई बंदा इन रिश्ते के तकाज़ों को पूरा करे, यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बशारतें हैं, अल्लाहु अकबर, वो बंदा हासिल करता नजर आएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये याद रखिएगा कि सबसे बड़ा अल्लाह का रिश्ता, इसका जो मियार है वो क्या है? अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए नफरत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और ये जो मियार है दूसरी हदीस में इस तरीके से बताया गया कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्ब लिल्लाह व अबगद लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। जो अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करे, जो अल्लाह के लिए किसी से दुश्मनी रखे, जो अल्लाह के लिए किसी को दे, जो अल्लाह के लिए किसी को मना करे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि ए बंदे, तेरा ईमान अगर तू कामिल रखना चाहता है तो ये याद रख, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़ाब्ता दे दिया कि जो अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए किसी से नफरत करे, अल्लाह के लिए किसी को दे और अल्लाह के लिए किसी को मना करे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस बंदे को बशारत हो कि वो बंदे का ईमान मुकम्मल हो गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अब यहां पर ये बात समझ में आती है, अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करना। और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, आज इसी उन्वान को मैं समझाने की कोशिश करूंगा और पूरा रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन कभी कभी ये बात जहन में आती है कि आखिर अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत ये तो समझ में आती है, और ये भी इतना आसान है नहीं जितना हम और आप सोच रहे हैं कि भाई अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करना ये आसान है। बिल्कुल आसान नहीं, मैं इंशाअल्लाह आगे आपको समझाऊंगा। और फिर अल्लाह के लिए किसी से नफरत करना, तो भाई अल्लाह के लिए किसी से नफरत, ये कैसी बात है? ये ज़ाब्ता समझ में नहीं आता। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये याद रखिए, इंशाअल्लाह ताला इसको आइंदा हफ्ते में पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक वाक़े की रोशनी में आपको ये सारी चीज़ें, ये बात समझ में आ जाएगी। दलील के तौर पर ये बात पेश कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब एक मरतबा हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, बिलखुसूस हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर और उनके साहबजादे, जब ये आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, गालिबन हज़रत अब्दुर्रहमान हैं, जब गुफ्तगू कर रहे थे तो हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे ने अर्ज़ की कि अब्बा हुजूर, आपको शायद वो मारिका याद होगा कि जब आप इस्लाम की तरफ से थे और मैं मुशरिकीन की तरफ से था, और जंग बिल्कुल शबाब पर थी, आप लड़ते लड़ते कई मर्तबा मेरी तलवार की जद में आए, लेकिन मैंने ये सोचकर कि ये मेरे वालिद हैं, मेरे बाप हैं, मैंने आप पर तलवार नहीं खींची, आप पर तलवार नहीं उठाई, और तलवार को मैंने हटा दी, बस यही सोचकर कि मेरे वालिद हैं। ऐ अब्बा हुजूर, मैंने जंग में भी इस रिश्ते का लिहाज रखा, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत हासिल की थी, आप देखिए उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि सबसे बड़ा अल्लाह का रिश्ता, अल्लाहु अकबर, बेटे से कहते हैं, बेटे ये तो खैर मना कि तू उस वक्त जो है मेरी तलवार की जद में नहीं आया, वरना बेटे तू, मैं ये नहीं देखता कि तू मेरा बेटा है, बल्कि मैं ये देखता कि दुश्मनों की सफ में से आया है, मैं फौरन तेरे सर को तेरे तन से जुदा कर देता। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा अंदाजा कीजिए कि बेटा बाप के हवाले से ये हसास है, इतना हसास है कि वो ये कहता है कि अब्बा हुजूर
جنگ کے ماحول میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئیں، لیکن میں نے یہ سوچ کر تلوار کھینچ لی کہ نہیں، باپ ہیں، تلوار باپ کے اوپر کیوں اٹھانا، باپ ہیں، تلوار باپ کے اوپر کیسے اپنے جو ہے نا تلوار اپنے جو ہے کھینچنا، اسی لیے میں نے تلوار کو اپنے پاس رکھ لیا، میں نے آپ پر حملہ نہیں کیا۔ لیکن اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر سیدنا صدیق اکبر نے واضح کر دیا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت، کہ اگر سامنے اگر بیٹا بھی آئے، خونی رشتہ بھی آئے، تو اگر وہ سب سے بڑا رشتہ ہے کہ جو اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، تو وہاں پر رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی، وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر دشمنوں کی صف میں بیٹا بھی ہے تو یہ خیال نہیں رکھا جائے گا کہ ہاں بیٹا ہے تو چھوڑ دیا جائے، نہیں، بلکہ سیدنا صدیق اکبر کا ایمان یہ کہتا ہے، بیٹے یہ تو خیر منا کہ تو میری تلوار کی زد میں نہیں آیا، ورنہ میں یہ نہیں خیال کرتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں فوراً تیرے سر کو تن سے جدا کر دیتا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، نہیں، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ یاد رکھیے گا، یہ معیار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جب بندہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، یعنی جو کام کرے وہ اللہ کے لیے کرے، تو آپ ذرا اندازہ کیجئے، جب نوجوانوں کے سینوں میں، جب آنے والی نسلوں کے سینوں میں یہ محبت انڈیلی جائے گی، بیٹے جو کام کرنا اللہ کے لیے کرنا، بیٹے جو کام کرنا اللہ کے لیے ہی کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنا ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جہاں جہاں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نسبت والی رکھنے والی چیزیں دیکھی جائیں گی، بندہ ہر اس چیز سے محبت کرے گا۔ جیسے اللہ کا گھر مسجد ہے، آپ دیکھیں نا، اللہ رب العزت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو جو ہے نا، اپنے اس امت کے لیے ایک نعمت ہیں۔ آپ ذرا بتائیے کہ حضور کے بعد اللہ کے رسول، اپنے اللہ کے بعد حضور کی ذات ہے، تو اب اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو اب یہ جو محبوبیت کا رشتہ ہے، تو اس رشتے کی عظمت کیا ہے؟ چونکہ اللہ کے محبوب ہیں تو بندہ اللہ کے محبوب سے محبت کرے گا، اور پھر اس کے بعد قرآن اللہ کی کتاب ہے تو بندہ اب یہاں پر نسبت دیکھے گا، اور اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نسبت کی وجہ سے بندہ ان چیزوں سے محبت کرے گا۔ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے تو بندہ اللہ کی کتاب سے محبت کرے گا، قرآن کے اندر فرمان احکام یہ اللہ رب العزت کے ہیں تو بندہ اللہ کے احکام کی پابندی کرے گا، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے تو بندہ اللہ کے گھر سے محبت کرے گا، اللہ کے گھر سے دور نہیں رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد مدرسوں سے قرآن و حدیث کی تعلیم ملتی ہے تو بندہ اللہ کی، چونکہ اپنے اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے تو اب بندہ مدرسوں سے محبت کرے گا، اور پھر بندہ آخرت کے اندر کل بندے کو رب کے حضور حاضر ہونا ہے تو بندہ آخرت سے محبت کرے گا، دنیا سے محبت نہیں کرے گا۔ دین کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے، اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے تو بندہ دین سے محبت کرے گا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر اللہ رب العزت سے، یعنی بندہ ایک ذات سے محبت کر لے، بندہ ایک ذات سے محبت کرنا سکھا دے تو اس ذات سے جڑی جتنی چیزیں ہیں بندہ سب سے محبت کرتا نظر آئے گا، بندہ سب کا اطاعت اور فرما بردار بنتا نظر آئے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آج جو ہماری بچیوں کے اندر یہ جو دین سے کمزوری کا رشتہ پایا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اللہ سے اللہ کا قرب کا احساس نہیں دلایا، ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ محبت ان کے اندر پیدا نہیں کی۔
ہم سے اپنے رب کا رشتہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے اور یہ رشتہ کتنا استوار ہونا چاہیے. ہم نے کبھی اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ماں باپ یہ چاہتے ہیں بیٹا میرا فرما بردار رہے, بڑے یہ چاہتے ہیں بچے میرے کہے میں رہیں, لیکن اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ ذرا بتائیں نا, ہم بندے اللہ کے ہیں, رزق اس کا کھاتے ہیں, اس کی دی ہوئی زمین پر زندہ ہیں, یہ تمام تر نعمتیں اس کی طرف سے ہیں, یہ تمام تر نعمتیں جو ملی ہیں یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, کوئی انسان ایک نعمت دیتا ہے, 2 دیتا ہے, 3 دیتا ہے, تو بندہ اس کے احسان کو نہیں بھولتا. تیرے رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں, اے بندے خدا اگر تو اپنے وجود پر ہی غور کر کہ اللہ نے تجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے, شکر کرتے کرتے تیری زبان نہیں تھکے گی. اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سورہ رحمان میں جہاں پر جا بجا نعمتوں کا تذکرہ ہوا, وہاں پر آپ دیکھیں نا, اللہ رب العزت کے قرآن نے اس بات کا بھی احساس دلایا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر نعمت کا تذکرہ ہے, پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ رب العزت کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تیرے رب نے تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو ماں صرف 9 مہینے کوکھ میں رکھتی ہے, بڑی تکلیف کے ساتھ جنتی ہے, جو باپ اپنا خون پسینہ ایک کر کر تجھے ننھے سی عمر سے لے کر جوانی کی دہلیز تک, جس کے احسانوں میں تو اور ہم لدے ہوئے ہیں, جب ہم اپنے ماں باپ کی اتنی فرما برداری کرتے ہیں, ماں باپ سے اتنی محبت کرتے ہیں, اے بندے خدا ذرا یہ بتا, اس نطفے کے اندر جان کس نے پیدا کی؟ اے بندے خدا یہ بتا, اس نطفے کے اندر روح کس نے پھونکی؟ اے بندے خدا یہ بتا, اس ماں کے رحم کے اندر تیری پرورش کون کرتا رہا؟ اے بندے خدا یہ بتا کہ اس ماں کے نطفے کے اپنے جو ہے اس ماں کے رحم میں تیری پرورش کون کرتا رہا؟ اے بندے خدا یہ بتا, اس ماں کی زندگی کے ساتھ تیری زندگی کو تیرے رب نے کیسے جوڑے رکھا؟ آج جیسے رزق کے لیے ہم یہاں وہاں محنت اور مشقت کرتے ہیں, اگر کسی سے بات کرنی ہو تو جب تک موبائل کے اندر ریچارج نہ کرائیں بات نہیں کر سکتے. گاڑی کے اندر جب تک کہ پیٹرول نہ ڈالیں چلا نہیں سکتے. اس پیٹ کے اندر جب تک کہ لقمہ حلال نہ ڈالیں چل نہیں سکتے. لیکن اے بندے خدا ذرا یہ بتا, تیرے رب نے تیرے لیے ہوا کو مسخر ایسا کر دیا کہ جو زندگی کے لیے سب سے اہم چیز ہے سانس, اور اس کی اہمیت کا اندازہ کب ہوا؟ کورونا کے دور میں ہوا, کہ جہاں پر لوگ ہیبت سے پھول رہے تھے, سانس لینا دشوار تھا, تو وہاں پر آکسیجن کے باٹلے نہیں مل رہے تھے, اور یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہاں سانس کتنی قیمتی چیز ہے کہ جب تک یہ نہ ملے بندہ ہل نہیں سکتا, چل نہیں سکتا. تو آپ ذرا بتائیے کہ اس سانس کو اللہ رب العزت نے اپنے جو ہے محنت مشقت کر کر حاصل کرنے کے لیے انتظام نہیں کیا, یا اس سانس کو کسی قیمت پر منحصر نہیں کیا کہ اے بندے میری اتنی اطاعت کرے گا تو اتنی سانس ملے گی, اے بندے اتنا دے گا میری راہ میں تو اتنی سانس ملے گی, اے بندے کسی ایک مقام پر جائے گا تو وہاں سانس ملے گی. نہیں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ نعمت اللہ رب العزت نے نتنوں کے نیچے رکھ دی, جو نعمت ہمارے لیے
ہمیشہ ضروری ہے وہ نتنوں کے نیچے رکھ دی. اس کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا, کہیں پر پیسے خرچ کرنے نہیں پڑتے, کسی کہیں سے مانگ کر لانا نہیں پڑتا. آپ ذرا بتائیے نا, اتنی نعمتوں سے ہم لدے ہوئے ہیں, اے بندے خدا ذرا بتانا پھر ہم اپنے رب سے کتنی محبت کرتے ہیں. جو رب ہمیں اور آپ کو اتنی نعمتیں دیتا ہے, ارے ہم تو اس کا کلمہ, اپنے اس کے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم تو اس کا نام لیتے ہیں, اس کو اپنا رب مانتے ہیں. وہ تو اتنا غیرت مند ہے اور وہ رب حقیقی ہے کہ جو اس کی پوجا نہیں کرتا, جو اس کو حقیقی رب نہیں مانتا, وہ تو رزق اس کو بھی دیتا ہے, سانسیں اس کو بھی دیتا ہے, اس کو بھی پالتا ہے. لیکن اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ذرا بتائیں نا ہم اور آپ, ہم اپنے رب کے ماننے والے ہیں, آپ ذرا بتائیں نا ہمارا رب ہماری وفاداری دیکھنا چاہتا ہے, ہمارا رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں کتنے اس کے وفادار ہیں. اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قرآن ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ رب العزت نے موت کو پیدا کیا, اللہ رب العزت نے زندگی کو پیدا کیا. زندگی اور موت یہ رب کیوں دے رہا ہے؟ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے لاتا کیا ہے دنیا سے, کون سی نیکی لے کر آتا ہے. اور اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس کا کھا کر, اس کی دی ہوئی زندگی پر اپنے جی کر, اس کی دی ہوئی سانسوں پر زندگی گزار کر, اس کی دی ہوئی زمین پر چل کر, آپ ذرا بتائیں نا اس کی ہر نعمتوں سے سرشاد ہو کر آپ ذرا بتائیے ہم اپنے رب کے کتنے وفادار ہیں, ہم اپنے رب کی محبت کو اپنے اندر اور اپنی اولادوں کے اندر کتنا منتقل کرتے ہیں. اسی لیے یہاں سے آج ذہن لے کر جائیے کہ اپنی اولادوں کو اپنے رب کا فرما بردار بنائیے. بیٹے تو میری سن یا نہیں سن, لیکن رب کا حکم آ گیا تو سر جھکانے کی کوشش کر, رب کا حکم آ گیا تو اسے پورا کرنے کی کوشش کر. آپ بھی اپنے رب کے وفادار رہیے اور اپنی اولادوں کو بھی اپنے رب کا وفادار بنائیے اور رب سے محبت کرنا سکھائیے. جب یہ محبت کا رشتہ استوار ہوگا نا, جب یہ محبت کا رشتہ مضبوط ہوگا, تو یہ یاد رکھیے گا جب اس سے محبت ہوگی تو اس سے نسبت رکھنے والی, اس کی بارگاہ کی طرف لے جانے والی ہر چیز سے نسبت, اپنے ہر چیز سے محبت ہوگی. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور یہ یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا یہ معمولی نعمت نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر اس نعمت کے حوالے سے سننا ہے تو آئیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک ہے, جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ رب العزت کچھ قوموں کا حشر, کچھ لوگوں کا حشر اس طریقے سے فرمائے گا کہ اللہ رب العزت ان کو نور کے منبر عطا کرے گا. اللہ رب العزت ان کو نور کے منبر عطا کرے گا, یعنی ایک الگ امتیازی شان بتائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو نور کے منبر عطا کرے گا, ان کو نورانی لباس عطا فرمائے گا, اور دنیا میں وہ چہرہ کیسا بھی کیوں نہ رکھے, کتنا بھی سیاہ سے سیاہ چہرہ, سیاہ سے سیاہ جلد اس کی کتنی کیوں نہ ہو, یہاں جو کریم لگا لگا کر, فیس واش لگا لگا کر جس چہرے کو کبھی ہم گورا نہ کر سکے, کالی اور سیاہ جلد کو کبھی اس پر سفیدی نہ لا سکے, لیکن اللہ اکبر یہ عمل کرو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کچھ بندوں کو اللہ نور کے منبر عطا کرے گا نا, تو ان کو نورانی لباس بھی عطا کرے گا اور ان کو نورانی چہرے بھی عطا کرے گا, اور چہرے بھی ایسے چہرے کہ جو 14ویں کے چاند کے مانند چمکتے ہوئے ہوں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے آقا یہ کون لوگ ہوں گے؟ انبیاء کی جماعت ہوں گے, شہداء کی جماعت ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نا, بلکہ یہ وہ لوگ ہوں گے
یعنی ان کے تو مرتبے اپنی جگہ ہے ہی ہیں، لیکن اس خاص وصف کو اجاگر کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھتے تھے، اللہ کے لیے کسی سے ملاقات کرتے تھے، اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے نظر آتے تھے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ذرا بتائیے آپ کا ہمارا رشتہ کیا ہے؟ خاندانی ہے، خونی ہے، علاقائی ہے؟ نہیں، بلکہ ہم جڑے کس لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ آپ اس مجلس میں آئے کیوں ہیں؟ اللہ کے لیے۔ آپ اس مجلس میں بیٹھے کیوں ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اور اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پتہ چلا اس ہفتہ وار اجتماع میں ایک جگہ آ کر بیٹھنا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننا اور ان کے احکامات کو سن کر یہاں سے دل محبتوں والا لے کر جانا، یہ معمولی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس مل بیٹھنے کے صدقے کل اللہ رب العزت اس بندے کو یہ مقام عطا فرمائے گا کہ اللہ رب العزت اس کو نور کے منبر بھی عطا کرے گا، نورانی لباس بھی عطا کرے گا، اور اس کے چہرے کو چاندنی کے 14ویں کے چاند کے جیسی چمک بھی عطا فرمائے گا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہم ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ محبت کا رشتہ اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے کہ دور دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابتدائی زمانے میں قرون اولیٰ کے اندر آپ دیکھیے کہ صحابہ الگ الگ علاقے سے وابستگی تھی، لیکن جب نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے اور یہ پتا چلا کہ جیسے میں نبی کا غلام ہوں یہ بھی نبی کا غلام ہے، تو علاقے چاہے الگ الگ کیوں نہ ہوں، خاندانی علاقائی کوئی رشتہ نہ ہو، لیکن محبت مودت ایسی تھی کہ اللہ اکبر، قرآن نے اس محبت کا اعلان کیا، محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم دل ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسے آپ دیکھیں کہ جو حضرت بلال جو ہے وہ اپنے جشا سے چلے آئے، حبشہ سے چلے آئے، حضرت صہیب روم سے چلے آئے، حضرت اویس قرن سے چلے آئے، حضرت سلمان فارس سے چلے آئے، لیکن یہ آئے سب الگ الگ علاقے سے تھے، لیکن جب ایک نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے تو جیسے ہی ایک نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے، قرآن نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ یعنی آپس میں اتنی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی اتنی اطاعت اور فرما برداری کہ اللہ نے اس جماعت کے ساتھ اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ یاد رکھیے گا، یہ جو مبلغین کا آپس میں رشتہ ہے، یہ ہم جو آپ کو تحریک کے ماحول سے جوڑنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں آپ سے کہ بھائی آؤ تحریک کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے تحریک کے ساتھیوں میں جتنے بھی ساتھی ہیں، آپ ذرا کسی سے پوچھئے، ہمارا ایک دوسرے سے کوئی بہت اکثریت ایسی ہے کہ کسی کا کوئی خونی رشتہ نہیں، خاندانی رشتہ نہیں ہے۔ 15 سال پہلے، 10 سال پہلے تو کوئی کسی کو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جب ہم نے ایک دوسرے کے دل کو تڑپتا ہوا دیکھا تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم جیسا درد دل رکھتے ہیں یہ بھی ویسے ہی رکھتا ہے، اور پھر ایک رشتے نے ہمیں جوڑ کر رکھ دیا، وہ یہ کیا؟ الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت۔ ہم نے ایک دوسرے سے محبت رکھی اللہ کے لیے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ یاد رکھیے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو اس رشتے کی اہمیت دیکھو کیسے سمجھائی۔ جب مدینہ منورہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مکہ سے صحابہ بھی چلے آئے، حضور بھی چلے آئے، تو جو مہاجرین صحابہ تھے وہ مدینے میں جو رہ رہے تھے تو تنہائی محسوس کر رہے تھے، اکیلا پن تھا، کیونکہ سب کچھ ان کا مکے میں موجود تھا، گھر بار مکے میں، کاروبار مکے میں، آل اولاد مکے میں،
اب یہاں تو بس حضور کی محبت میں آئے، بس حضور جدھر غلام بھی ادھر چلتا نظر آتا ہے۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کیفیت کو جان لیا کہ میرے صحابہ یہاں پر تنہائی محسوس کر رہے ہیں، اکیلا پن محسوس کر رہے ہیں، اور صحابہ یاد بھی کرتے تھے کہ برا ہو ابو جہل کا، برا ہو ابو لہب کا، عتبہ کا، شیبہ کا، کہ جنہوں نے ہمیں اپنی سرزمین سے نکلنے پر مجبور کیا اور ہمیں اس وبا والی زمین پر لا کر رہنے پر مجبور کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا صدیق اکبر، حضرت بلال کے ذریعے، کیونکہ حضرت بلال کو بخار میں آ گھیرا تھا، تو ان کی زبان پر جیسے یہ جملے آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ جیسی تو نے محبت حضرت ابراہیم کے صدقے مکہ کی اہل ایمان کے سینے میں رکھی ہے، اے مولا تیرا محبوب دعا کرتا ہے اس سے دگنی محبت مدینے کی تو میرے صدقے میرے غلاموں میں عطا فرما دے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا یار یہ سنی یار بہت زیادہ مدینہ 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 کرتے ہیں، تو آخر اتنا مدینہ مدینہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو نبی کی دعا کا اثر ہے، ہم کہاں، ہمارا دل کہاں اسے اپنے اس کے قابل، یہ تو نبی کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ رب العزت نے مدینے کی محبت ہم جیسے نکموں کے سینوں میں پیدا فرما دی ہے۔ تو اب حضور نے یہ کیفیت ملاحظہ کی، تو حضور نے کیا کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو جو مدینے کے تھے جمع کیا کہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، اور مہاجرین کو بھی جمع ہونے کا حکم دیا، سارے کے سارے مہاجرین بھی جمع ہو گئے۔ اب جیسے ہی ایک گروہ ادھر، ایک گروہ انصار کا ادھر، مہاجرین کا ادھر، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے، ان کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے میرے آقا نے آپ دیکھو کہ عقد مواخات فرمایا۔ اے فلا، وہ کھڑا ہوا، اے فلا اٹھ، وہ بھی کھڑا ہوا، اے فلا تو فلا کا بھائی، اے فلا تو فلا کا بھائی، اے فلا تو فلا کا بھائی۔ میرے آقا نے ایک انصار کو ایک مہاجر کا، ایک انصار کو ایک مہاجر کا، ایک مہاجر کو ایک انصار کا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رشتہ جوڑا ہے نا مہاجر اور انصار کا، حالانکہ یہ رشتہ جو ہے کوئی خونی رشتہ نہیں، کوئی خاندانی رشتہ نہیں تھا، بلکہ مہاجر اور انصار کا رشتہ تھا۔ حضور نے اس رشتے کی بنیاد ڈالی، اور یہ محبت، یہ رشتہ اللہ کے لیے رکھا گیا کہ ہم ان سے کیوں محبت کر رہے ہیں کہ یہ بھی حضور کے غلام ہیں۔ اچھا ہم ان سے کیوں محبت کر رہے ہیں؟ ارے بھائی یہ بھی حضور کے غلام ہیں، اور حضور نے ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ تو یہ محبت اتنی پروان چڑھی، اتنی پروان چڑھی، اور یہ محبت کو صحابہ کرام نے اتنا مقام دیا کہ اللہ اکبر، دو گھر تھے تو اپنے اس ایک بھائی کے لیے ایک گھر اپنا جو ہے نا قربان کر دیا۔ زمینیں زیادہ تھیں تو یہاں تک کہ اپنی زمینیں ایک اپنے مہاجر صحابی کو دی، اور اگر کتنے کہیں تو ایسے تھے اب وہ جو دو بیویاں رکھتے تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس رشتے کی بنیاد ڈالی، اور یہ رشتہ اللہ کی محبت کے لیے ہوا، تو انہوں نے جہاں لوگوں نے گھر دیے، زمینیں دی، تو جہاں جن کی دو بیویاں تھیں انہوں نے ایک کو طلاق دے کر ان سے نکاح کرنے کے لیے حکم دے دیا۔ آپ ذرا بتائیے، بیوی تک کو قربان کر دیا، کوئی اتنا کرتا ہے یار؟ کوئی ہے جو کر کے دکھا دے؟ آپ ذرا بتائیں نا، یہاں تو ہماری بیوی اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے، اگر کسی سے اگر ہنسی ٹھٹے یا فون پر بھی بات کرے نا، بندے کو شک ہو جاتا ہے کہ اتنی دیر سے فون پر کس سے بات کر رہی تھی، اتنا کھلکھلا کر کس سے بات کرتے، میرے سے 2 منٹ میں بدک جاتی ہے، اور یہاں پر 15 منٹ ہوا کھلکھلا کر بات کر رہی ہے۔ رات کے اتنے بجے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے بجے کس سے بات کی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا بتائیے، وہ بھی ایسا نہیں کہ جو یہ میری پسند کی ہے یہ مجھے اتنی نہیں پسند ہے تو میرے بھائی میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اس سے کر نہیں، بلکہ سامنے رکھ کر میرے بھائی تجھے جو پسند ہے تو اس کی طرف اشارہ کر، میں اسے طلاق دیتا ہوں، تو بعد اس سے نکاح کر لے۔ آپ ذرا بتائیے، یہ محبت ہے؟ آپ اس کیفیت کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے اتنی محبت ہو سکتی ہے؟
کہ بندہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے یہاں تک کہ چلا جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ یاد رکھیے گا، جب یہ محبت، اب وقت ہو چلا ہے اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اب آئیے یہ محبت دیکھیے، اللہ کے لیے محبت. تو اب ظاہر سی بات ہے، کبھی کبھی ایسا ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، پہلے کبھی دشمنی نہیں تھی، پہلے کوئی ناراضگی نہیں تھی، اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس سے محبت آگے بھی بڑھ جاتی ہے، آگے بندہ بڑھا بھی دیتا ہے. لیکن کوئی یہ دیکھ رہا ہو کہ یہ بہت بڑا دشمن گزرا ہے، اس نے بڑی اذیتیں، اپنے بڑی اذیتیں دی ہیں، بڑی تکلیفوں سے دوچار کیا ہے، لیکن بعد میں اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر بندہ عمل کرتے ہوئے اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، تو کیا ویسی محبت ہوتی ہے؟ کیا اگر اس پیرائے میں ہم اور آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں تو کیا ویسی محبت ہوگی جس نے دنیا بھر کی تکلیف پہنچائی ہو؟ اب جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے جب ہمیں معاف کرنا ہو، اور معاف کرنے کے بعد اب جب ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، تو کیا بندہ وہ ساری باتیں یاد نہیں آئیں گی جب بھی وہ بندہ سامنے آئے گا؟ جب بھی وہ بندہ سامنے ہوگا کیا وہ باتیں یاد نہیں آئیں گی؟ آئیں گی. تو کیا ویسی محبت ہوگی؟ شاید اگر ہم اور آپ کی بات کی جائے، آپ کی اور میری بات کی جائے، تو شاید ویسی محبت نہیں ہوگی. لیکن قربان جاؤ، اس ضابطے کی اہمیت کو سمجھو. اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا معمولی نہیں ہے. حضرت ابو سفیان، جنہوں نے جنگ احد کے اندر دشمنوں کی طرف سے سپہ سالار رہے، جنگ کے قائد رہے، جس میں 70 صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کی، وہ ابو سفیان جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے اسلام کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ اکبر، وہ ابو سفیان جیسے ہی دائرے اسلام میں آتے ہیں، اللہ اکبر، آپ دیکھیے کہ وہ جو ازلی دشمن ہے، وہ جو بہت پرانا دشمن جس نے اسلام رسول اللہ کو ستانے میں اور رسول اللہ کے صحابہ کو ستانے میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی، آپ ذرا بتائیے، جس نے جنگ احد میں قیادت کی تھی، جس میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، لیکن وہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ ذرا بتائیے کہ یہ الحب للہ کی مثال ہے کہ پھر صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کتنا پرانا دشمن ہے اور اس نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، بس یہ دیکھا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس تمام تر چیزوں کو بھول کر محبت کے رشتہ قائم کرتے نظر آتے ہیں. آپ دیکھیے حضرت ہندہ، وہ چچا حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کہ جن کی شہادت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکلا کہ اے چچا، آپ کی شہادت نے میری کمر کمزور کر دی ہے. وہ ہندہ، اس نے جب اسلام قبول کیا، وہ جب اسلام کے دامن میں آئیں تو وہ کل تک ہندہ تھیں، لیکن جیسے اسلام کے دامن میں آئیں تو وہ حضرت ہندہ ہو گئیں، رضی اللہ عنہم ہو گئیں. چاہے وہ حضرت ابو سفیان ہو، حضرت ہندہ ہو، حضرت وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، حضرت ہندہ جنہوں نے مسلح بنایا، حضرت وحشی جنہوں نے شہید کیا. حضور نے صرف حضرت وحشی کو اسی لیے کہا تھا کہ اے وحشی، تو میرے سامنے صرف اس لیے نہیں آنا کہ تو جب جب آئے گا مجھے میرے چچا یاد آئیں گے، اس لیے نہیں کہ نہیں تو جب بھی آئے گا میرے چچا کی محبت مجھے تکلیف پہنچائے گی، میرے چچا کا وہ تڑپ کر شہید ہونا مجھے یاد آئے گا، بس صرف اس لیے کہ ہاں اے وحشی تو میرے سامنے نہیں آنا، بس اس لیے کہ مجھے میرے چچا کی یاد آئے گی. وہ بھی حضرت وحشی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا نا، عام اعلان کہ وہ اسلام قبول کر لے اس کے سارے گناہ معاف، تو حضرت وحشی کے کانوں تک جب یہ پہنچی تھی نا بات، حضرت وحشی کے کانوں تک کہ اے وحشی، تیرے لیے بھی حضور نے یہ عام اعلان کیا ہے کہ تو بھی اگر کلمہ پڑھ لے
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیری بھی خطاؤں کو، تیری بھی غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ تو حضرت وحشی کو یقین نہیں آیا کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے تو حضور کے چچا کو قتل کیا ہے، حضور یہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں وحشی تو چل تو صحیح۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لایا گیا نا تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اگر کلمہ پڑھ لوں تو اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میری اس ایک گناہ کو، ایک غلطی کو کیا آپ معاف فرما دیں گے؟ تو حضرت وحشی کے کہنے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی تو کلمہ پڑھ لے، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت وحشی پھر بھی اصرار کرتے رہے، یا رسول اللہ اگر آپ نے تو معاف کر دیا، اگر اللہ رب العزت کل بروز قیامت میرے اس خطا پر پکڑ کر دے، وہ معاف نہ کرے، تب کیا کروں گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحشی اگر کل بروز قیامت اللہ تیرے گناہ کو، اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا نا جہاں پر محمد ایک سجدہ ساری امت کے لیے کرے گا، وہاں وحشی تجھے تیرا نبی ضمانت دیتا ہے کہ کل اللہ نے اگر تیری اس معاملے میں پکڑ فرما دی تو تیرا نبی تیرے لیے الگ سے سجدہ کرے گا اور تیری بخشش کرتا نظر آئے گا۔ کس لیے؟ الحب فی اللہ۔ آپ ذرا بتائیں نا، کوئی اتنا کوئی محبت کرتا ہے اللہ کے لیے اتنی محبت؟ الحب فی اللہ۔ اور اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا بتائیے جو پرانے جنہوں نے اسلام دشمنی میں اپنا وقت گزارا، لیکن جب وہ اسلام کے دامن میں آئے، چاہے وہ حضرت ابو سفیان ہوں، ہندہ ہوں، حضرت وحشی ہوں اور ایسے جتنے بھی لوگ ہوں، اللہ اکبر، جیسے ہی جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا تو اب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، سیدنا عمر فاروق اعظم نے وہ تمام تر چیزیں دیکھی ہیں، وہ قربانیاں دیکھی ہیں، وہ ان کا دشمنی میں زندگی گزارنا دیکھا ہے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے بندگی اختیار کی، حضور کا کلمہ پڑھا، تو اب انہوں نے ساری چیزوں کو بھلا کر ایک رشتے کو اہمیت دی، الحب فی اللہ۔ ہم ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور پھر انعام کیا ملا جانتے ہیں؟ وہ ساری دشمنی سب بھول کر جو آپس میں محبت ہوئی، مودت ہوئی، تو قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ حضور کے صحابی بنے، حضور کی صحابیات میں داخل ہوئے، تو قرآن انہی کے تو بارے میں ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الراشدون، یہ وہی تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ وہی تو کامیابوں کی جماعت ہے، اولئک هم الفائزون۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن ارشاد فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، کہ یہی تو اللہ کا لشکر ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ اللہ کے لیے محبت کرنا یہ معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں ہے۔ حدیثیں، چونکہ وقت ہو چلا، حدیثیں رہ گئیں، ورنہ چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا، اب وقت نہیں ہے، بس میں اسی پر اپنی گفتگو کو روکتا ہوں۔ 11 بجے کا میرا وقت ہے، 11:10 ہو گئے، انشاءاللہ اور بھی بہت ساری چیزیں میں بیان کر سکتا تھا، لیکن میں اسی پر روکتا ہوں، کیونکہ ہم نے ایک جو بانڈنگ رکھی ہے اس کا پاس و لحاظ ہمیشہ رہے، اور آپ کے بھی ذہن میں رہے کہ ہاں بھائی 11 بجے 11:05 تک اجتماع ختم ہو جاتا ہے، تو بس یہ 2-3 باتیں آپ تک پہنچانی تھی، اسی لیے میں نے 10 منٹ اور زیادہ لے لی۔ حدیثیں اور بھی ہیں، میں نے صرف ایک حدیث آپ کو بتائی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ورنہ یہ یاد رکھیے ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں بالا خانے ہیں۔ ایک حدیث پیش کر دوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں بالا خانے ہیں جس کی دیوار ایسی ہے کہ باہر کا حصہ اندر سے، اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے، اور اللہ رب العزت یہ بالا خانے اس بندے کو عطا کرے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اس وجہ سے کسی سے محبت کی کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اس نے باہم میل جول اس لیے رکھا کہ یہ اللہ کی وجہ سے ہے، اور بس اس لیے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ ایسے بندے کو کل جنت میں یہ بالا خانے عطا فرمائے گا۔
اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب آئندہ ہفتے انشاءاللہ تعالی اس کا دوسرا حصہ، اور دوسرا حصہ اس کا بڑا اہم ہے، البغض فی اللہ، کہ اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا۔ خاص طور پر ان نوجوانوں کو لے کر آئیے گا جو یہ سیکولر ذہن رکھتے ہیں نا کہ یار ہمارے سنیوں کے اندر صرف رد ہی نظر آتا ہے، جو مولانا بیٹھتا ہے صرف رد کرتا ہے کہ یہ فلاں وہابی ایسا، دیوبندی ایسا، یہ کافر، یہ مشرک، ان کے یہاں نہ جاؤ، ان کے یہاں نہ کھاؤ، ان سے رشتہ نہ رکھو، ان سے رشتہ داری نہ رکھو۔ یار یہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں پر یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، ہم نے اس کو اب تک کے جو سنا اور دیکھا نا، وہ رد کی نگاہ سے دیکھا کہ ہمارے علماء رد کرتے ہیں، ان کا رد کیا جاتا ہے۔ ہم نے ابھی تک تقریروں میں رد سنا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، یہ رد نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ حضور نے جو معیار دیا نا، والبغض فی اللہ، کہ اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا، تو یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے لیے نفرت کیسے کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان کا عرس گزرا، آپ ذرا دیکھیے کہ یہ جو بھی خاندان ہے نا، اعلیٰ حضرت کا جو بھی خاندان ہے، یہ جو بھی شجرہ ہے حضور تاج الشریعہ سے لے کر علامہ نقی علی خان، علامہ رضا علی خان تک اور ان کے آگے تک، میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو خانوادہ ہے یہ اسی لیے مشہور ہے کہ یہ بڑے سخت ہیں، لیکن یہ سختی یہ ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے نا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا عشق رسول، محبت رسول، اور جو یہ محبت کی رمق جو حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کو ملی ہے نا، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے تو جب قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کے یہ لکھا ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، کہ باپ بھی، ماں بھی، اولاد بھی، رشتہ بھی، جان بھی، اور وقت پڑے تو مال بھی، یہ سب کچھ نبی کا ہے، سب کچھ نبی کے لیے قربان کر دے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ یہ جو حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کا جو ترہ رہا نا، پوری زندگی بھر کا جو یہ شیوا رہا، یہ یاد رکھیے، ایسے یہ خاندانی وراثت ہے، یہ خاندانی وراثت ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ یاد رکھیے گا، شدت جہاں دکھانی ہے وہاں دکھانی ضروری ہے، یہ یاد رکھ، نرمی جہاں دکھانی ہے وہاں دکھانی ضروری ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں اتنا مزاج سخت رکھیں گے تو یار لوگ کیسے قریب آئیں گے۔ میرے بھائی، آپ نے سیرت پڑھی کہاں ہے؟ آپ نے قرآن و حدیث کی تعلیم کو سیکھا کس سے ہے؟ تو اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اب میں تھوڑا سا اگر اور بولتوں تو پھر اور نکلے گا، اور باتیں نکلے گی، اور وقت چلا جائے گا، بس میں اسی پر رکتا ہوں۔ آئندہ ہفتے کی گفتگو بڑی پیاری ہوگی، اور اس کے انشاءاللہ تعالی اس عنوان کے اس کے جو ہے زیر نگرانی انشاءاللہ ہم ساری باتیں سننے کی کوشش کریں گے۔ گفتگو بڑی حسین ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسے نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے لے کے آئے جو یہ کہتے ہیں کہ یار سنی ہے نا، صرف سختی وہاں نظر آتی ہے، ہمارے سنی صرف یہاں وہاں کی صرف اس کی اس کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، یہ معیار ہے، یہ ایمانیات میں داخل ہے، یہ محبت کا معیار ہے، اللہ کی محبت کا، یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس پر ہمارا اپنا عمل ہو جائے، اللہ اپنے مومن بھائیوں میں اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی لغزش ہوئی ہو، اللہ محبوب کی نالین کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 3 اعلانات کہ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کا 3 روزہ
قافلہ سنی دعوت اسلامی شاخ کرلا قبا زون کا 3 روزہ قافلہ لوناولا کی سرزمین پر جا رہا ہے 9، 10، 11۔ تو آپ دعا کریں اللہ رب العزت جو جا رہے ہیں ان کو علم دین کی اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور جب وہ وہاں سے لوٹیں الحمدللہ جتنے لوگ ہونے تھے وہ لوگ ہو چکے ہیں، اب اس سے زائد لوگ نہیں لیے جائیں گے۔ یہ صرف آپ کی معلومات کے لیے میں اعلان کر رہا ہوں کہ الحمدللہ تقریباً 20 لوگ ہو چکے ہیں، حالانکہ اور بھی آ رہی ہیں۔ میرے خود کے بچوں کو بھیجنا تھا لیکن میں بھی جو ہے اپنے بچوں کا نام دینے میں تاخیر مجھ سے ہو گئی، میرے خود کے بچوں کو بھیجنا تھا۔ اب چونکہ وہ ٹارگٹ مکمل ہوا اس لیے میں نے بھی روک لیا اپنے آپ کو بھی کہ جب ہم یہ قاعدہ عوام کے لیے رکھتے ہیں تو اپنے لیے بھی رکھیں۔ حالانکہ میرا بہت دل تھا کہ میرے بچے اس قافلے میں جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جو قافلے کے ذمہ دار ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر کہیں سے کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے تو سب سے پہلا کال آپ مجھ کو کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی میں اپنے بچے کو قافلے میں آپ کے ساتھ روانہ کروں گا۔ تو یہ قافلہ جا رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، الحمدللہ سنی دعوت اسلامی شاخ کرلا کی طرف سے اب تک کے جو مکاتب چل رہے تھے، الحمدللہ ہمارا جو مرکزی مکتب ہے یعنی قریش نگر کے اندر الحمدللہ اسکول اور کالج اور جو کام کاج کرنے والے لوگ ہیں لیکن جو قرآن حفظ کرنے کا شوق رکھتے ہیں، چلو پورا قرآن نہ صحیح، کم سے کم 30واں پارہ تو یاد ہو جائے، چلو کم سے کم 30واں پارہ اگر نہ صحیح پہلا پارہ یاد ہو جائے، تو ایسی بھی جو نیت رکھنے والے لوگ ہیں کہ چلو یار کم سے کم 5 پارہ ہی حفظ کر لیں، پورا پارہ تو چلو یاد ہو یا نہ ہو، پورا قرآن یاد نہ ہو، کم سے کم 5 پارہ یاد ہو جائے، چلو کچھ نہیں تو کچھ نہیں 30واں پارہ تو یاد ہو جائے، تو الحمدللہ ایسے کالج اور اسٹوڈنٹ کے بچوں کے لیے حفظ کلاس الحمدللہ ہم 10 تاریخ سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ذرا محبت سے بولو۔ اور یہ کلاس وہ کلاس ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے حوالے سے بشارت دی ہے، بشارت کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زینوا القرآن باصواتکم او کما قال، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں اگر جس کی آواز بہتر ہو تو اس کو قرآن سے زینت دو، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ تو الحمدللہ حفظ قرآن کی کلاس یہ شروع کی جا رہی ہے۔ دوسرا قرأت جس کو سیکھنا ہے، مطلب پراپر قرأت کورس، ہاں قرأت ایسا ہی نہیں کہ مطلب 2-3 قاعدے بتا دیے ہمارے مدرسے میں ہیں اور مدرسے کے مولانا نے سکھا دیے، نہیں، پراپر قرأت کورس کی بات کر رہا ہوں۔ جو قرأت کورس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی الحمدللہ، اور یہ صرف ان کے لیے ہے جو اسکول کالج اور کام کاج کے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، جو اپنے وقت اسپیئر ٹائم میں یہ تمام تر چیزیں کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کورس رکھا گیا ہے۔ اور الحمدللہ دینیات کورس جو ہر جگہ ہر مکتب میں چلتا ہے، ہم نے ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ کر یہ شروع کیا ہے کہ جو ایسے مقام پر کہ جہاں پر ہمارے مسلم بھائی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں مسجد قریب میں نہیں ہے، جہاں پر کوئی مدرسہ قریب میں نہیں ہے، کوئی مولانا گھر پہ آ نہیں سکتا، ایسی سوسائٹی میں ہے، اتنا دور ہے کہ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، تو ایسے بچوں کے لیے ہم نے آن لائن دینیات کورس رکھا ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ ہمارے معلمین دینیات کورس جو مکتب میں چلتا ہے وہ انشاءاللہ مکمل کرائیں گے۔ تو یہ ایک خاص اعلان جو یہ 10 تاریخ سے انشاءاللہ پورا کا پورا شروع ہوگا۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے علاقے میں اعلانات وغیرہ کرا دیں، اور جمعہ میں انشاءاللہ ہر مسجدوں میں اعلان ہوں گے، ہمارے قاسم اشرفی صاحب انشاءاللہ وہ اعلان کو کل ترتیب دے دیں گے، اور مبلغین سے گزارش ہے کہ ہر مسجد میں ہمارا یہ اعلان ہونا چاہیے۔ تیسرا اور آخری اعلان کہ الحمدللہ سنی بیت المال جو سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چلتا ہے، سنی بیت المال، تو یہ یاد رکھیے سنی بیت المال کے ذریعے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے، ایک ڈرائیو شروع کیا ہے کہ جو بڑے بڑے ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، سٹی اسکین، MRI، سونوگرافی، یا کوئی خون کے ہی جو پیتھولوجی کے جو بہت سارے ٹیسٹ لوگ لکھ کر دے دیتے ہیں، لیکن کئی جگہ پر جاتے تو 3000 4000 کے ٹیسٹ ہیں،
بھائی بلڈ ٹیسٹ اتنے لکھ کے دے دیا ڈاکٹر نے کہ وہ 4000 کا بجٹ جا رہا ہے. تو یہ سارے ٹیسٹ 50% ڈسکاؤنٹ پر انشاءاللہ آپ کے سنی بیت المال کے ذریعے کرایا جائے گا. کہ وہ ہمارے اور جو بہت زیادہ غریب ہے نا, یعنی بھائی اس کی طاقت نہیں ہے, اس کے آگے پیچھے کوئی ہے نہیں, لیکن ڈاکٹر نے ایم آر آئی کرانے کے لیے کہا ہے, بھیجا ہے, تب جا کر ڈاکٹر سجیسٹ کرے گا. تو اب ایم آر آئی میونسپل ہاسپٹل کے اندر اتنا کلیئر ہوتا نہیں, ڈاکٹر نے بولا ہے کہ پرائیویٹ میں کہیں دیکھو اور کراؤ. تو ایسے لوگوں کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ, اور ان کے لیے انشاءاللہ جو رقم ہوگی 50% سے بھی کم, وہ پوری رقم انشاءاللہ سنی بیت المال دیتا نظر آئے گا. اور اسپیشل ان کو جو ڈسکاؤنٹ ملے گا وہ بھی سنی بیت المال دے گا. تو الحمدللہ آپ کا یہ سنی بیت المال, یہ کام ہم نے شروع کیا ہے. بینرز انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کے علاقے میں آپ کو نظر آئیں گے. یہ یاد رکھیے گا کہ ہم صرف جمع کر کے سانپ بن کے بیٹھتے نہیں, ہم یہ قوم کا پیسہ قوم تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ ہم نے جو ایک اپنا ایک ٹائٹل جو رکھا ہے نا, ہمارا جو ٹیگ لائن ہے سنی بیت المال کی, کہ آپ کی رقم آپ کے اپنوں کے لیے. تو ہم آپ کے اپنوں میں خرچ کرتے ہیں, اپنوں میں دیتے ہیں, غیروں میں نہیں دیتے, اپنوں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ سنی بیت المال ہے. میری گزارش ہے کہ آپ تنظیم سے جڑیں, تحریک کے بازو کو مضبوط کریں, اور اس کے زیر سایہ مخلوق خدا کی بھی خدمت کریں, اپنی آخرت اور اپنے گھر والوں کی آخرت کو بھی بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تحریک سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تحریک سے وابستہ رہ کر مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. جاتے جاتے مکتب طیبہ باہر موجود ہے, ہمارے ساتھی عیسیٰ بھائی لائے ہیں گلدستہ درود, جس میں الگ الگ درود الگ الگ مواقع پر جو پڑھے جاتے ہیں. تو وہ گلدستہ درود کی کتاب وہ یہ باہر موجود ہے. اور یہ تحفہ نوری جو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا لکھا ہوا نقش ہے, اور جو بہت زیادہ اپنے اندر بے چینی محسوس کرتا ہو, روحانی طور پر بہت زیادہ بے قراری محسوس کرتا ہو, یہ محسوس کرتا ہو کہ یار کوئی عصبی خلل ہے, تو وہ کسی حافظ سے بسم اللہ کو وصل کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر 11 مرتبہ اس پر دم کرا لے, پھر رات کو پانی اس کا 1 ہفتے تک بالکل پانی میں ڈبا کر رکھے, اور صبح نہار منہ پی لے. انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی برکتوں سے وہ تمام تر روحانی مرض کو دور فرمائے گا. مسواک جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت, آپ اسے بھی حاصل کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعلانات وغیرہ میں اتنا ٹائم ہوا, میرا بیان 11:10 کو ختم ہو گیا تھا, لیکن یہ اعلان وغیرہ میں اتنا ٹائم ہو گیا. آئندہ ہفتے بھی انشاءاللہ وقت کا خیال رکھا جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ خود بھی آئیں, دوسروں کو